نجات موقوف ہے، اس دور میں نجات موقوف ہے میری اتباع پر، ہدایت موقوف ہے میری اتباع پر۔ تو اب نانوتوی گنگوہی کے نقش قدم پر آپ نہیں چلیں گے تو آپ جنت نہیں جا سکتے۔ تو آپ کو چلو خاموش رہو عبداللہ بھائی، عبداللہ خاموش رہو۔ شرائط طے کر لیے؟ بھگوڑے آگے چل، اچھا بونے نہیں شرائط طے کر لیے؟ تین موضوع کو ایکسپٹ کرنے سے اب بھاگے اب آگے گا کب تک جو بھاگے موضوع گا، کھڑا ہے کب اس میں بھاگے گا؟ چل موضوع بتاؤ، موضوع تو دعویٰ پیش کرے گا میں کروں بول؟ گھر سے بھاگ جا، دعویٰ تو کرے گا میں کروں بول؟ جھوٹ بولتے ہو۔ دعویٰ تو کرے گا پیش یا میں کروں بول؟ تیرا عبدالحمید دعویٰ تو پیش کرے گا، کون کرتا ہے وہ اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں۔ بول کل اب تیرے بہت سے لوگ بھی دعویٰ کرتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں کہ میں اسی کو لے کے تیرے اوپر تھوپ دوں۔ تیرے بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں اور شکست کھا جاتے ہیں، اپنے مجدد کو، دھرم کو، اور خود کفر گھاٹ اترتے ہیں، تو کیا اس کے دعووں کو مدعا بنا کر میں تجھے پر تھوپوں؟ بول بتا، دعویٰ تیرا ہوگا میرا ہو بول؟ تیرا دعویٰ ہوگا میرا دعویٰ بول؟ بس اپنے تھانوی کے جیسے ڈنڈی بازی دعویٰ تیرا ہوگا یا میرا ہوگا بول؟ کتاب میں یہ لکھا ہے، جب کتاب کھول کے دیکھو، دعویٰ تیرا ہوگا یا میرا ہوگا؟ میں اب تیرے اسی باندھ ہوا پر تیار ہو گئے ہوں، پھر بھی نہیں آ رہا ہے۔ اسی باندھ ہوا پر میں بات کروں گا بول، اسی باندھ ہاں دعویٰ میں پیش کروں گا نا، پھر بھاگا میں اس موضوع پر آیا، پھر بھاگا دیکھو باندھ ہوا پر بات کروں گا، شرائط طے کر۔ ہاں چل شرائط طے کر، باندھ ہوا پر بات کروں گا، شرائط طے کر۔ ہاں چل شرائط طے کروں، شرائط طے کر لے۔ یہ مر گیا، پھر مر گیا یہ عبداللہ بھائی پھر مر گیا یہ اسی پر بھی نہیں آ رہا ہے۔ بتاؤ کئی دن چلا رہا ہے کہ باندھ ہوا پر بات نہیں کر رہا ہے، اسی پر آیا میں، وہاں بھی نہیں آتا ہے۔ بتاؤ اتنا ڈرا ہوا ہے حرام خور، یہ مجھے بولنے میری شریف کا حوالہ بھی لگاؤں گا، کہاں لگائے گا؟ نمبر بھی بتاؤں گا، مجھے نہیں دے گا حوالہ، مجھے نہیں بھیجے گا بخاری کا حوالہ، مجھے نہیں دے گا تو، بخاری کا حوالہ مجھے نہیں دے رہا ہے، اور میں تاکہ میں جواب دوں اور بول رہا لگا دوں گا وہاں پہ ابھی علی اصغر جواب تجھے ننگا کرے گا۔ حوالہ دے، بخاری کا حوالہ دے، بخاری کا حوالہ دے۔ کیوں 2 منٹ کیوں؟ مر گیا تجھے ثابت کرنا ہے حدیث سے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی ہو، تیرے سے مجدد نے کہا ہے کہ نماز میں نبی کی طرف خیال لے جانا رنڈی کے ساتھ زنا کرنے سے برا ہے، یہ حدیث ثابت کرے گا بخاری سے۔ استغفر اللہ۔ سامعین دیکھیں، اس کا مجدد نے لکھا ہے، تو نے خود کہا ہے کہ حدیث میں ہے، تو نے کہا کہ حدیث میں ہے، یعنی الکوکبۃ الشہابیہ میں جو بات موجود ہے کہ نماز میں نبی کی طرف خیال لے جانا کسی فاحشہ رنڈی عورت سے زنا کرنے سے برا ہے، تو نے کہا بخاری میں ہے۔ اگر بخاری میں ہے، یہ جملہ استغفر اللہ معاذ اللہ، بخاری کو ناپاک کرنے کی کوشش کر رہا ہے مردود، اللہ کے نبی کی حدیث کو ناپاک کرنے کی کوشش کر رہا ہے مردود، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ دیکھو چل ثابت کر۔ اور وہابیوں کا امام، ان دیوبندیوں کا امام، اس نے اپنی کتاب سیرات مر گیا اللہ کی مجامعات سے زنا کا خیال بہتر ہے، اور جو ہے گدے خیل کا خیال لانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لانے سے بہتر ہے۔ گدے خیل کا نقل فرمایا میرے امام نے، اچھا اور میرے امام نے اس کی وضاحت کی کہ یہ جو الفاظ لے کے آیا ہے کہ بیوی کی مجامعات سے اور گدے بیل کا خیال جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال لانے سے بہتر ہے، تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ برائیوں کا خیال لانے سے، اچھائیوں کا خیال لانے سے زیادہ برائیوں کا خیال لانا بہتر ہے، یعنی نچوڑ اس کا لیے عبداللہ بھائی اچھے خیالوں کے اگر رنڈی کا جی افسر جی افسر بات مت کرو، تو اچھا ہے، غیبت چغلی کا خیال آ جائے چلو۔ تو اچھا ہے، اس نے کیا بولا، اس نے کیا بولا، دھیان دیا آپ نے عبداللہ بھائی؟ اس نے بولا کہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عبارت جو لکھی ہے اس سے مراد یہ لیا ہے، کس نے؟ اس کا مجدد نے کیا مراد لیا ہے کہ نماز میں نبی کی طرف خیال لے جانا رنڈی فاحشہ عورت کے ساتھ زنا کرنے سے برا ہے۔ یہ مراد کس نے لیا ہے؟ یہ مراد اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی نہیں ہے، یہ کہہ رہا ہے ہمارے اعلیٰ حضرت نے مراد لیا ہے۔ اب میں نے حوالہ بھیجا ہے اس کی کتاب سے، تنویر الابصار، بین النبی المختار اشرف سیالوی کہتا ہے کہ اپنے عقیدے کے تشریح کا حق متعلقہ فریق کو ہوتا ہے، اور دوسرا فریق ان کے متعلق قطعاً یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہارا عقیدہ ہے۔
اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی ہے وہ بات یہ نہیں ہے. یہ جو اس کے مجدد نے جو بات کہی ہے کہ نماز کی طرف اللہ کے نبی کا خیال لے جانا فاحشہ رنڈی عورت سے زنا کرنے سے برا ہے، یہ اسماعیل دہلوی کی عبارت میں نہیں ہے. اس نے کہا ہمارے اعلیٰ حضرت نے مراد لیا ہے. تو تیرا اعلیٰ حضرت نے مراد جو لیا ہے یہ مراد تیرے اعلیٰ حضرت نے یہ غلط ہے، کیونکہ تیرا عالم کہہ رہا ہے کہ ہر آدمی کو اپنے عقیدے کے متعلق تصریح کرنے کا حق متعلق فریق کو ہے. تیرا مجدد اپنی مراد لے کر کے کسی پر فتویٰ توڑنے کی کوشش کرتا ہے. اب یہ وضاحت کرے گا میرے امام کی وضاحت کو اس نے غلط کہا تو صحیح وضاحت یہ پیش کرے گا اور جواب دے کہ کیا نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال سے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں بول، پھر سے بول. صلی اللہ، ابے تلفظ میں تو مجھ سے بات نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. ترتیل نہیں معلوم، وہ تیری کیا پڑھائی ہے سب لوگ سن لیں گے. اس کا مجموع چل بول کیا بولتا ہے. 2 منٹ بول لے، 2 منٹ بول لے، 2 منٹ بول لے، 2 منٹ بول، 2 منٹ بول. میرا اس سے سوال یہ ہے کہ اسماعیل دہلوی، قتیل اسماعیل دہلوی نے جو لکھا ہے کہ بیوی کی مجامعت سے بہتر ہے زنا کا خیال لانا، اور اس سے بہتر خیال ہے یہ کیا ہے بہتر ہے گدے. یہ عقیدہ کس کا تھا؟ صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، کس کا عقیدہ تھا؟ اور یہ جو اسماعیل دہلوی نے عقیدہ بنایا تو یہ جو اس عقیدے کو اخذ کیا کہاں سے؟ قرآن سے، حدیث سے، کہاں سے نقل کیا؟ اگر جہنمی اور جو ہے تھانوی گنگوئی نانوتوی کے جیسے جھوٹا لعنتی کذاب نہیں ہوگا تو یہ جواب دے گا، پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرے گا، بھاگے گا نہیں. بولو. چل علی اگر آج تیری بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاموش رہ جا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نے کہا ہے سامعین کہ اسماعیل دہلوی نے جو بات لکھی ہے اس کا خلاصہ کیا، اس کا مراد لیا ہے اس کا مجدد نے. دیکھو بول رہا ہے بیچ میں، میری باری یہ بھی بول رہا ہے بیچ میں. اس کا مجدد نے مراد لیا ہے. حالانکہ میں نے تنویر الابصار بنور نبی المختار حوالہ بھیجا ہے، اس میں لکھا ہے کہ عقیدے کی تصریح کرنے کا حق متعلقہ فریق کو ہے، نہ کہ مخالف کو. تو جو بات اسماعیل دہلوی نے لکھی ہے کیا وہی بات لکھی ہے کہ نبی کے نماز میں خیال لے جانا کسی زانی عورت سے، کسی فاحشہ زانی رنڈی سے زنا کرنے سے برا ہے؟ یہ مراد کہ اسماعیل دہلوی نے لیا ہے، پہلی بات. دوسری بات، اسماعیل دہلوی کی بات کرتا ہے تو اسماعیل دہلوی اللہ متعلق تمہارے تمہیدی ایمان کے لکھا ہے صفحہ نمبر 132 میں، یعنی مدعیان جدید. کون؟ دیکھو پیچھے بول رہا ہے سامعین. دیکھیں آواز سنیں دیکھو بول رہا ہے. میری باری ہے، 2 منٹ ہے. تو سامعین یہ مدعیان جدید یعنی کون؟ یہ خلیل احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، خلیل احمد امبڑی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ نام لکھا ہے یہاں پہ. تو یہ مدعیان جدید ہے. ان کو تو میں ابھی تک مسلمان ہی جانتا ہوں. آگے لکھا ہے امام الطائفہ اسماعیل دہلوی کے کفر پر بھی ہم حکم نہیں کرتے کہ ہمیں ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع کیا ہے. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام گستاخی کی صراط مستقیم میں کہہ رہا ہے. جب گستاخ ہے تمہارا مجھے تمہید میں لکھتا ہے تمہید ایمان کے اندر کہ نبی انبیاء کی ادنا گستاخی کرنے والے کی کسی حال میں توبہ قبول نہیں ہوتا. تمہارا مجدد مسلمان مان رہا ہے اور تو گستاخ کر رہا ہے، توہین کرنے والا کر رہا ہے. بے شرم بے غیرت کہیں کا، اپنے مجدد کی طرح ننگا ہو گئے تو. کس نے لکھا ہے کیا کس نے لکھا ہے کہ ادنا توہین کرنے والے کی توبہ قبول نہیں ہوتی؟ کس نے لکھا؟ تیرے مجدد نے لکھا ہے. ہاں لکھا ہے نا. اچھا تو وہ کیسی توہین ہے؟ توہین کے کتنے اقسام ہیں؟ کیا اقسام بتا؟ کتنے اقسام ہیں؟ بتاؤ. جیسے کہ اگر کسی پر کفر کا اطلاق کیا جائے گا تو کچھ کفر کی کتنے اقسام ہوتی ہے؟ اچھا تو اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے نا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا مسلک ہے کفر کے مسئلے میں. امام اعظم تمہارا نزدیک کافر ہے؟ امام اعظم تمہارا نزدیک تمہاری کتاب میں کافر لکھا ہے اس کو؟ اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا مسلک کیا ہے؟ کیا مسلک ہے؟ ارے تمہارے دھرم میں کافر ہیں وہ، تمہارے دھرم میں کافر ہیں وہ، یہ پھنس گیا. تمہارے دھرم میں کافر ہیں، ان کی بات کی پیش کر رہے ہو تو. بول لے 2 منٹ بول لے 2 منٹ بول 2 منٹ. تو امام اعظم کی بات کی بھج جانا تجھے. چل میں سے یہ پوچھا تھا کہ جو عقیدہ اسماعیل دہلوی قتیل اسماعیل دہلوی نے دیا ہے اگر اس کی وضاحت میرے امام نے غلط کیا ہے تو صحیح وضاحت تو کر. دوسری بات میں نے ان سے یہ کہا کہ اسماعیل دہلوی نے دیا کا تابعین کا بزرگان دین کا کس کا تھا؟
तेरी आवाज अटक रही है, तेरी आवाज अटकती है कि उसने जो अकीदा ये बनाया माज़अल्लाह कि जो है बीवी की मुजामियात ख्याल बेहतर है। तेरी आवाज अटक रही है, आवाज अटक रही है, बोलेगा कि हमारा आवाज, मेरी आवाज दबा दिया है, तेरी आवाज अटक रही है, तेरी आवाज अटक रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन व नाज़रीन, इस्माइल दहलवी ने जो इबारत लिखा है, जो अकीदा दिया लोगों को कि बीवी की मुजामियात से जिना का ख्याल बेहतर है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल लाने से गधे बैल का ख्याल लाना बेहतर है, ठीक है। देखिए सामने इसकी आवाज अटक रही है और बोलेगा ताबईन का या फिर जो है तू रिकॉर्डिंग धांधली से कर रहा है, तू रिकॉर्डिंग करता है क्या? अभी तो ये बहाना इसलिए बना रहा है ताकि लोगों को दिखा सके। हकीकत ये है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। स्पीकर से अब्दुल्ला इसकी आवाज आ रही थी क्या, क्या अटक रही थी? कसम उठा, लानतुल्लाह अलल काज़िबिन। अगर तू जी सुनिए, मुनव्वर नक्शबंदी, सुनिए मुनव्वर नक्शबंदी, आपकी आवाज आ रही है, उसकी आवाज अटक रही है। देखिए आपकी आवाज आ रही है, उसकी आवाज अटक रही है। आमीन 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 आमीन। सामईन व नाज़रीन, तो मैंने इनसे ये पूछा, हो गया तुम्हारा टाइम, हो गया तुम्हारा टाइम, हो गया तुम्हारा टाइम, हो गया तुम्हारा टाइम, हो गया हदीस से किया, तुम्हारा टाइम हो गया। इसने कोई जवाब नहीं दिया। नहीं, अभी मेरे सवाल, मैं तो अपने सवालों को मैंने दोहराया। तुम्हारा टाइम हो गया, तुम्हारा टाइम हो गया, तुम्हारा टाइम हो गया। कहा कि इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरे, उनकी तकफीर न करके काफिर हो गए। अरे मेरी आवाज सही है, तुम्हारा टाइम हो गया। तेरी आवाज अटक अटक। खामोश खामोश, अब्दुल्ला भाई खामोश कराओ उसको, अब्दुल्ला भाई खामोश कराओ उसको, अब्दुल्ला भाई खामोश कराओ उसको, खामोश कराओ उसको, खामोश कराओ, खामोश कराओ। पहले ही मोहर लगा चुके हैं और ऐसे मोहर लगाए हैं, ऐसे मोहर लगाए हैं कि उसका कोई ठिकाना नहीं। खामोश कराओ उसको यार, खामोश कराओ यार, फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला, खामोश कराओ उसको यार। खामोश होगा ना, हो रहा है मेरी बारे में मेरे को खामोश कराता है, अपनी बारे में खामोश नहीं होता है। डरा हुआ तो डरा हुआ तो आपने साबित किया कि इसमें कुफ्र लाजिम आता है। खामोश हो जाओ, तेरा टाइम हो, खामोश हो जा, जवाब नहीं लेगा, मतलब खामोश हो, अपनी टाइम बोल दे ना, खामोश हो, खामोश हो, खामोश हो, खामोश हो जा। देखो भागना है तो भाग जाओ, खामोश हो जा, खामोश हो जा, अपनी बारे में खामोश हो जा। चलो मैं बोलता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन ये देखें, ये इसने इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की बात कही है, ठीक है। हालांकि इसके धर्म में इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह काफिर हैं। इसके धर्म में देखिए किताब है सीरत मुजद्दिद अल्फ़सानी, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मसूद अहमद साहब, वो लिखते हैं सफ़ा नंबर 313 पर, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, हज़रत इमाम मोहम्मद, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम और हज़रत सुहैल बिन तस्तरी, हज़रत, ये बहुत सारे नाम लिखे हैं। आगे लिखा है ताजुद्दीन सुबकी, मुहियुद्दीन अरबी, और ये आगे लिखा है उन्हीं जलीलुल कदर हस्तियों में हज़रत शेख अहमद सरहिंदी मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम नामी इसमें गिरामी भी है। तो तुम उसकी उनकी बात करते हो, तुम्हारे नज़दीक काफिर हैं तुम, तब तुम्हारे नज़दीक एक शख्स काफिर, तो उनकी बात तुम्हारे नज़दीक हुज्जत कैसे हो सकती है? इसका जवाब दोगे। मैंने तमीद ईमान का हवाला भेजा है। तमीद ईमान लिखता है कि हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ला इलाहा इल्लल्लाह की तकफीर से मना की फरमाया है। कौन? इमाम ताइफा इस्माइल दहलवी। आगे लिखता है सीरत मुजद्दिद अल्फ़सानी के अंदर, पहलू कुफ्र का पाया जाए और एक पहलू ईमान का पाया जाए, और वो एक पहलू ज़ईफ़ से ज़ईफ़ कौल हो, फिर भी वहाँ पे तकफीर नहीं करते इमाम आज़म। और मेरे इमाम ने भी इसी चीज की तकफीर एकदम बिल्कुल आफताब की तरह रोशन न हो जाए और ज़ईफ़ से ज़ईफ़ दलील मौजूद ना हो। तो इसीलिए मेरे इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने जब ये देखा, ये सुना कि देवबंदी जो कतिल इस्माइल दहलवी था उनका तौबा मशहूर हो गया था, तो ताकि अगर उसकी इबारत को आप अगर जो है कुफरिया नहीं समझते तो उन पर हुक्म क्यों नाफिज करते? आप कहते हैं कि मैं उनके कुफ्र पर हुक्म नहीं करता, हालांकि इबारत को गिनवा रहे हैं कि ये कुफरिया इबारत है। तो अब ना कहना कि इमाम अहमद रजा खान इसी पहलू से, ये जो एक ज़ईफ़ पहलू ही सही कि जिस तौबा की कोई दलील तो नहीं थी लेकिन कोई समझ लिया जाए, ज़ईफ़ ही कौल समझ लिया जाए।
لیکن امام نے لیکن جب رشید احمد گنگوئی کی کتاب کو دیکھا ٹائم ہو گیا تمہارا، ٹائم ہو گیا، تمہارا ٹائم ہو گیا، تمہارا ٹائم ہو گیا، تمہارا ٹائم ہو گیا۔ توبہ نہیں کیا تو میرے امام نے پھر فتاوی رضویہ میں یہ فرمایا کہ قتیل اسماعیل دہلوی جو ہے یہ کافر ہے، یہ گمراہ ہے، اور نماز پڑھنے والوں ان کے ٹائم ہو گیا تمہارا، نماز پڑھنے والوں تمہارا ٹائم ہو گیا، دوڑانا پڑے گا، تمہارا ٹائم ہو گیا۔ منور خاموش ہو، منور خاموش ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں ہاں سوال کا جواب دیا تو میں سنوں گا، نہیں تو میں تیری شکست کا اعلان کر کے چلا جاؤں گا۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات میرا نہیں، سوال یہ تو ہے تم جاؤ، کوئی کہ بات قتیل نہیں۔ اسماعیل دہلوی نے یہ عقیدہ کس کتاب سے اخذ کیا؟ قرآن سے، ہاں، حدیث خاموش سے؟ خاموش یہ عقیدہ کس کا تھا؟ خاموش صحابہ جاؤ، کا، خاموش تابعین جاؤ۔ کا، تبع تابعین ہاں، کا؟ ہاں، ہاں، ہاں۔ اگر تو نے جواب نہیں دیا ہاں۔ تو میں فون کاٹ کر کے تیری شکست کا چلو اعلان کر کے خاموش چلا جاؤ، جاؤں گا۔ خاموش جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین یہ کہہ رہا ہے تمہارا اسماعیل دہلوی نے یہ عقیدہ کہاں سے اخذ کیا ہے؟ اگر جواب نہیں دو گے شکست کا اعلان کر دوں گا۔ تمہارے مجدد نے جو کہا ہے نبی علیہ السلام خیال نماز میں لانا کسی رنڈی عورت سے ساتھ زنا کرنے سے برا ہے، یہ عقیدہ کہاں سے لایا ہو؟ تجھے ثابت کرنا تھا نا۔ دیکھو سامعین دیکھیں کہاں ثابت کرو تو۔ دوسری بات سامعین، میں نے اس نے کہا کہ اسماعیل دہلوی کی توبہ مشہور ہو چکی تھی، حالانکہ میں نے کتاب بھیجی ہے اہل قبلہ کی تکفیر۔ کون ہے؟ مفتی محمد مطیع الرحمن رضوی، وہ لکھتا ہے اس کتاب کے اندر کہ کتاب بول رہا ہے کہ تمہارا اسماعیل دہلوی کی توبہ مشہور ہو چکی تھی۔ تو اس کتاب کا نام اہل قبلہ کی تکفیر کتاب کے اندر صفحہ نمبر 62 میں لکھتا ہے، اور اس کا حال تو دیکھو، جو نہ ڈر محسوس کیا، نہ نادم ہوا، نہ استغفار کیا، نہ توبہ کی، اور نہ اپنی خطا کا اعتراف کیا، اور اس کے بعد آنے والے لوگ اس پر اصرار کرتے اور جھگڑتے رہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ توبہ بھی نہیں کیا اسماعیل دہلوی نے، توبہ نہیں کیا، استغفار نہیں کیا، نادم بھی نہیں ہوا، اس کی کتاب میں کہہ رہے ہیں۔ اور اس نے کہا توبہ مشہور تھی۔ چلو ٹھیک ہے، اگر میں مان لیتا ہوں بقول تمہارے، اگر اسماعیل دہلوی اللہ علیہ توبہ کر لیے تھے، اگر دیکھو سامنے دیکھو بول رہا ہے دیکھو۔ سامعین اس کی شکست ہو گئی نہ تو کی عبارت کہہ رہا ہے اتنا مجبور ہے، اور نہ ہی وہ عقیدہ دکھا پا رہا ہے صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، نہ قرآن و سنت پیش کر پا رہا ہے، جس سے واضح بولنے دے گا نہیں، ثابت کر دوں میں، مجھے بولنے نہیں دے رہا ہے۔ وہ بھی ذلیل تھے، جھوٹے مکار عیار تھے، اور ویسے ان کے چیلے چپاٹے آج گالی دے بچانے کی کوشش کرے، جبکہ عزت پہلے لٹ چکی ہے۔ تو لٹی ہوئی عزت کو بھلا کون بچا سکتا ہے؟ لیکن دیوبندی کو سمجھ آئے جب تو خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ اگر علی اصغر اگر با حیا ہوتا، ان کے اکابرین حیا والے اور جھوٹے نہیں ہوتے، تو حیا والے اگر ہوتے اور جھوٹے نہیں ہوتے، کذاب نہیں ہوتے، تو علی اصغر ابھی وضاحت کرتا کہ اسماعیل دہلوی کی عبارت کا یہ مطلب ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس میں کوئی توہین نہیں ہے، اور یہ بھی بتاتا کہ یہ عقیدہ صحابہ کے ہیں، تابعین کے، تبع تابعین کے، یہ تو قرآن مجھے بولنے دے گا تو نا میں خلاصہ کروں، وضاحت کروں کب؟ جب تو بولنے دے گا نا۔ بولنے نہیں دے رہا ہے، بول رہا ہے بولتا نہیں، وضاحت نہیں کر رہا ہے۔ ارے وضاحت کرنا دے نا، وضاحت کرنے دے۔ احمد رضا خان نے جو عبارت نقل کیا ہے، ہاں ان کی وضاحت کو یہ غلط کہہ رہا ہے۔ بالکل صحیح، وضاحت اگر غلط ہے تو صحیح وضاحت تو پیش کر۔ تو کر دوں میں وضاحت کروں میں اور آپ نے قتیل وضاحت کروں؟ کیا وضاحت کر؟ ہاں چلو خاموش رہا، تو حوالہ پیش کر دے، میں خاموش کرو، اب تو حوالہ پیش کر دے، میں وضاحت کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو نے حوالہ نہیں بھیجا ہے۔ دوسری بات، تو نے حوالہ نہیں بھیجا، حوالہ بھیج دے، میں وضاحت کرتا ہوں۔ اب تو نے کہا توبہ کر لیا تھا، ارے تو نے کہا توبہ کر لیا تھا۔ تمہید ایمان کے اندر لکھا ہوا ہے، تمہید ایمان کی پہچان حاشیہ تمہید ایمان، اس میں لکھتا ہے میں نے نشان لگا دیا، جو کسی نبی کی شان میں گستاخی کے سبب کافر ہوا، اس کی توبہ کسی طرح قبول نہیں، اور جو اس کے عذاب یا کفر میں شک کرے خود کافر ہے۔ تو نے کہا توبہ مشہور ہو چکی تھی، تو تمہارا اگر وہ توبہ مشہور ہو چکی تھی، اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے اتنے سارے کفر تمہارے مجدد 70 کے زیادہ کفر گنائے، اور ایک ایسا کفر کہ ختم نبوت کا انکار کیا، اور بالفعل نبی مانا اپنے پیر کو، اور سڑی گندی ایسی گالیاں دی۔ تمہارا مجدد کہہ رہا ہے فتویٰ رضوی کے اندر، کسی پنڈت پادری نے بھی اتنی کسی گندی گالی نہیں دی، اسماعیل دہلوی نے گالی، تم نے کہا، تمہارا مجدد کہہ رہا ہے۔ تو اتنی بڑی گستاخی، 70 سے زیادہ گستاخی گنا کر کے کہہ رہا ہے کہ توبہ مشہور ہو چکی تھی۔ تمہارا مجدد نے اصول بنایا ہے، یہ کیا مجمع الانحر کے اندر در مختار کے اندر کا حوالہ دے رہا ہے تمہارا مجدد، کہ جو کسی نبی کی شان میں کیا بسبب نبی من الانبیاء لا تقبل توبته مطلقا من شک فی عذابہ وکفرہ کفر، من شک فی عذابہ وکفرہ کفر۔ کیا کہہ رہا ہے
کہ واللفظ له الكافر بسبب نبی من الانبیاء لا تقبل توبته مطلقا من شک فی عذابہ وکفرہ کفر، یعنی جو کسی نبی کی شان میں گستاخی کے سبب کافر ہوا، کیا کافر ہوا گستاخی کی وجہ سے، اس کی توبہ کسی طرح قبول نہیں، اور جو اس کے عذاب و کفر میں شک کرے خود کافر ہے۔ یہ حوالہ حدیث اور علماء فقہا کا حوالہ دیا ہے، دے کر کہہ رہا ہے کہ جو ایسے کافر کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ تیرا مجدد نے کیا کہا کہ اس نے توبہ کیا ہے، تیرا مجدد نے خود جو ہے وہ کافر ہو گیا، کافر ہو گیا تیرا مجدد، اور لکھا اس کی توبہ کسی طرح قبول نہیں۔ جب توبہ اسماعیل دہلوی قبول نہیں ہے، پھر تو کہہ رہا ہے توبہ کے مشہور ہو چکی تھی، تو تیرا مجدد خود یہ فقہا کا قول اس کے اصول کو مخالفت کر کے خود کافر ہو گیا، نہیں ہوا، خود کافر ہو گیا۔ دوسری بات، اب میں نے ایک حوالہ دیا ہے اس کے گھر سے کہ نہ اسماعیل دہلوی نے توبہ کی تھی نہ نادم ہوا تھا، تو تیرا کہنا کہ توبہ کیا تھا تو خود کافر ہو گیا۔ تیسری بات، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ قول پیش کر رہا ہے، لیکن تیرے گھر میں امام اعظم تیرے گھر سے کافر ثابت ہو رہے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو اگر کہے گا کہ تو اگر کہے گا منور نسبندی کہ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد ہے، تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد تقلید کرتا ہے، تو پھر تو تیرے کتاب کے اصول سے کافر کی تقلید کر رہا ہے تو، جو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے امام ہیں، ہم ان کو تو متقی مانتے ہیں، مسلمان مانتے ہیں، سچا پکا اللہ کا ولی مانتے ہیں، امام مانتے ہیں، فقہا مانتے ہیں، اور تو کافر مانتا ہے۔ بتا اب یہ ہیلو بھاگ گیا کیا؟ یہ بھاگ گیا؟ ہاں بھاگ گیا۔ کتنا مردود ہے، فون لگاؤ فون، حرام خور لگاؤ، اس طرح الزام دے بھاگے گا حرام خور، لگاؤ اس کا جینا حرام کر دوں گا۔ بولتا ہے علی اصغر پاس دلائل نہیں ہے، بولتا ہے علی اصغر بھاگتا ہے۔ جس موضوع پر آیا اسی موضوع پر ہم تیار ہو گئے، لیکن مردود میں ہمت نہیں ہے کہ اسی موضوع پر مجھ سے بات کر لے۔ بول رہا 3 دن سے تجھے موضوع دے رہا ہوں، کس پر بات کرے گا بول؟ اب وہ اس کے چنے ہوئے موضوع میں سے 2 میں نے چنا پسند کیا، بول اس میں بات کر لے، تیرے مجھے ہدایت کے بخشش میں بات کر لے۔ تو بھاگا کیوں؟ تو بھاگا کیوں؟ دیکھیے صاحب یہ قتیل اسماعیل دہلوی کی عقیدہ اللہ کی، تو فون کیوں کاٹا؟ تو فون کاٹا بھاگا کیوں؟ اس کو یاد کر دو، مل کر کے سارے دیوتے بندی مل کر کے بھی قتیل اسماعیل دہلوی کے اس غلیظ عقیدے کو ثابت نہیں کر سکتا، کیونکہ معاذ اللہ نماز میں تو اگر نماز میں نبی کا خیال لانا غلط ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب درود پڑھنے کو کیوں بتاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کو کیوں بتاتے، اور تشہد میں جو ہے تحیہ شریف پڑھنے کو کیوں بتاتے، جس کا پڑھنا واجب ہے نماز میں، لیکن خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ حدیث کے وضاحت کروں قرآن کے خلاف عقیدہ کرے گا، وضاحت کروں آئے گا۔ ہاں چل وضاحت کر، ہاں چل وضاحت کر، فون مت کاٹنا، یہ بھاگا تھا نا تو فون کاٹ کے۔ نہیں اگر وضاحت اگر تو نے نہیں کیا، ہاں خاموش رہا، اب خاموش ہو۔ سامعین میں نے اسے کہا تھا تو حوالہ بھیج، میں وضاحت کرتا ہوں۔ ابھی تک بھاگ تو گیا فون کاٹ کے، لیکن اس نے حوالہ نہیں بھیجا، ابھی تک اس نے حوالہ نہیں بھیجا، اور میں نے اتنے سارے حوالے بھیجے ہیں۔ اس کا مجدد نے جو عقیدہ پیش کیا ہے، کہہ رہا ہے نماز میں نبی کی طرف خیال لے جانے کو تیرا اسماعیل دہلوی نے ایک گستاخی کی ہے، تو تیرا مجدد کہہ رہا ہے نماز میں نبی کی طرف خیال لے جانا یہ کسی رنڈی فاحشہ عورت کے خیال اور اس کے ساتھ زنا کرنے سے ہی برا ہے، تو اس کی وضاحت کون کرے گا؟ اور یہ حوالہ تو حدیث سے کہاں سے دے گا؟ حدیث میں ہے ایسا؟ تو نے کہا بخاری میں ہے، ابھی تک نہ بخاری کا حوالہ پیش کیا اور نہ تو نے اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت پیش کیا جو تو کہہ رہا ہے۔ اگر تو بھیجے گا میں خلاصہ کروں نا اس کا، تو حوالہ بھیجتا نہیں ہے، ایک بھی حوالہ سامعین خود نہیں دیتا ہے، اور مردود بول رہا ہے تیرے پاس دلائل نہیں ہے، تیرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ ارے جواب کب دے گا آدمی؟ جب خاموشی سے سنے گا اور تجھے اعتراض کر حوالہ پیش کرے گا، وہ میں دیکھوں گا، میں جواب دوں گا اس میں ہمارے اکابر نے کیا لکھا ہے۔ یہ بول رہا ہے وہ تو ہمارے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، وہ تو اپنی مراد پیش کی ہے، اپنا معنی پیش کیا ہے، اور تیری کتاب میں ہے کہ دوسرے کا خلاصہ، دوسرے کے عقیدے کے متعلق تشریح کرنے کا حق مخالف کو نہیں ہے، متعلق فریق کو ہے، اور متعلق فریق اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ وہ خلاصہ کریں گے، نہ کہ تیرا مجدد کرے گا۔ تیرا مجدد نے تو میں نے حوالہ بھیجا ہے تیرے پرسنل پہ، فتاوی رضویہ جلد 15 صفحہ نمبر 54
کیا لکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کھانے کا منہ، بھرنے کا پیٹ، اور مردمی اور زنی، مردی اور زنی یعنی مرد اور عورت کے دونوں علامت استغفر اللہ بالفعل رکھتا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ. یعنی جس طرح عورت کا شرمگاہ ہے اور مرد کے پاس شرمگاہ ہے، اور اس شرمگاہ سے جو دونوں ایک کام کرتے ہیں، ملتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، بالفعل کر کے کہا کہ اللہ بھی ایسا فعل کرتا ہے. یہ عقیدہ کس کی کتاب میں ہے؟ دیوبندی کتاب میں ہے. یہ عقیدہ دیوبندی کتاب میں ہے. تیرا مجدد نے لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس شرمگاہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک. جس طرح عورت کے پاس ہے، جس طرح مرد کے پاس ہے، اور دونوں ملتے ہیں، اس طرح بھی اللہ استغفر اللہ معاذ اللہ شرم ہونی چاہیے. زبان کانپ رہا ہے اسے جملہ استعمال کرنے سے، اور کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بالفعل وہ سامان رکھتا ہے، یعنی وہ استعمال کرتا ہے جس طرح عورت مرد استعمال کرتے ہیں. کیا لکھا ہے کہ اور مردمی اور زنی کے دونوں علامتیں بالفعل اللہ رکھتا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ. سمجھ نہیں ہے، جوف اور کوہگل ہے، سبوح قدس نہیں ہے، خنسا مشکل یعنی مخنث، استغفر اللہ. اللہ کو کہہ رہا ہے یا کم از کم اپنے آپ کو ایسا بنا سکتا ہے اللہ. اور یہی نہیں بلکہ اپنے آپ کو جلا بھی سکتا ہے، ڈبو بھی سکتا ہے، زہر کھا کر اپنا گلا گھونٹ کر بندوق مار کر خودکشی بھی کر سکتا ہے. اس کے ماں باپ، جورو بیٹا سب ممکن ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اس کا مجدد کہہ رہا ہے متخذ صاحبۃ ولا ولدا. اللہ فرماتا ہے نہ اللہ کی بیوی ہے نہ اس کی اولاد ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اور یہ کہہ رہا ہے اس کے جورو بھی ہیں، اس کے بیٹے بھی ہیں. ممکن ہے ماں باپ ہی سے پیدا ہوا ہے. کون؟ استغفر اللہ معاذ اللہ. کہہ رہا ہے کہ ماں باپ سے پیدا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ کہتا ہے لم یلد ولم یولد. اور یہ کہہ رہا ہے ماں باپ سے پیدا ہوا ہے. میں عبارت پڑھ رہا ہوں، ربر کی طرح پھیلتا ہے. کون؟ اللہ. اور سمیٹتا بھی ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. بوڑھا کی طرح چومکھا ہے. ایسے کو جس کا کلام فنا ہو سکتا ہے، جو بندوں کے خوف کے باعث جھوٹ سے بچتا ہے کہ کہیں وہ مجھے جھوٹا نہ سمجھ لیں. بندوں سے برا چھپا کر پیٹ پھیر کر جھوٹ بک سکتا ہے. ایسے کو جس کے خبر کچھ ہے، علم کچھ. خبر سچی ہے تو علم جھوٹا، علم سچا ہے تو خبر جھوٹی. ایسے کو جو سزا دینے پر مجبور نہ دے تو بغیرت، یعنی اللہ اگر سزا نہ دے اللہ بغیرت. استغفر اللہ معاذ اللہ. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ تو اگر کہتا ہے کہ تیرا مجدد کا عقیدہ نہیں ہے، فون کاٹ کے بھاگ گیا وہ، بھاگ گیا پھر بھاگا. اٹھاؤ. چلو میں نے تمہیں حوالہ بھیج دیا. علی اصغری پہ آپ بھاگنا مت. سامعین آپ سنیے، تو بھاگا تھا نا ابھی 2 مرتبہ بھاگا نا تو. سامعین میں نے ایسے سوال کیا دیکھا. اب میں نے پہلے حوالے کا بہانہ بنا رہا تھا. ہاں نہیں میں بات کروں گا. میں اس لیے کٹ کر رہا تھا کہ یہ بھونکنا چاہتا تھا اپنی بات. اب سامعین یہ مجھے بتائے گا کہ اس کے جو ہے قتیل اسماعیل کے دہلوی کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے، حدیث کے مطابق ہے، تفسیر تشریحات کے مطابق، اور جو ہے امت کے اجماع کے مطابق جو ہے اس کا عقیدہ ہے. اور یہ عقیدہ صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا سبھی کا رہا ہے. یہ کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے. یہ ثابت کرے گا، ٹھیک ہے، اور وضاحت بھی کرے گا اس عبارت کی. اگر یہ وضاحت نہیں کیا اور اپنے عقیدے کو صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے ثابت نہیں کیا، قرآن و سنت سے ثابت نہیں کیا، تفاسیر تشریحات سے ثابت نہیں کیا، تو دیوبندیت کی بدترین شکست، بالکل میں فون کاٹ دوں گا. اور بالکل خاموش ہو جا. اب خاموش ہوگا نا. تو نے کہا حدیث سے، فقہا سے، امام سے. خاموش ہو جاؤ ایک دم چپ. سن بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو عبارت ذرا پڑھ دو نا. مستند مسلم کیا لکھا ہوا ہے؟ ابے تو شروع کر رہا ہے. چل پڑھ. نہیں پڑھے گا نا تو؟ میں نے بھیج دیا. چلو دیکھو میں جواب دے رہا ہوں، حدیث سے جواب دے رہا ہوں. جامع ترمذی، ٹھیک ہے، یہ اس میں صفحہ نمبر 200. حدیث نمبر میں بھیج دیا ہوں. دیکھ لے خود کتاب سے نکالوں گا. پوری حدیث میں نے بھیج دیا ہے. سامعین یہ مجھے حدیث نمبر بتائے، میں کتاب سے نکالوں گا. مکمل اس میں مکمل صفحہ بھیج دیا ہوں تمہیں. مکمل صفحہ بھیج دیا ہوں میں. خاموش رہو. اپنی باری میں بولنا. خاموش رہو. اب جواب دے رہا ہوں، حالت خراب ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین یہ پوری حدیث کے صفحہ میں، حدیث کے پورے صفحات میں خاموش رہو. حدیث نمبر 566.
भागना सामिन मैंने हदीस का सफा भेज दिया हूँ वो जा रहा है 566 तो बताया ना। हाँ। अब भागना मत। 566। हाँ मुझे पढ़ने दे, तू 566 पढ़ता नहीं है, बताया तूने हवाला भेजा है सिराते मुस्तकीम का, पढ़ता नहीं है और मैं पढ़ने जा रहा हूँ टोक रहा है। सामिन देखें इसकी हालत देखें। सामिन तू इस सिराते मुस्तकीम का हवाला नहीं पढ़ रहा है और मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे टोक रहा है। ये हदीस नंबर 566 है। सुन मैं वो पढ़ रहा हूँ। अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया कि क़ाल अन अनसिन क़ाल ली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या बुनैया इय्याका व इल्तिफाती, ठीक है, इय्याका वला इल्तिफाती फी सलाति फ़इन्नल इल्तिफाता फी सलाति हलका फ़इन कान ला बुद्दा फफी ततव्वुइन ला फी फरीज़ा। फरमाते हैं अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे बेटे नमाज में इधर उधर इल्तवज्जो मत करो। फ़इन्नल इल्तिफात फी सलाह, नमाज में इधर उधर ख्याल करना हलाकत है। नमाज में इधर उधर ख्याल करना हलाकत। फ़इन कान ला बुद्दा फफी ततव्वुइन ला फी फरीज़ा। हाँ, अगर इल्तिफात करोगे, ख्याल लाओगे तो फ़र्ज नमाज में गुंजाइश है लेकिन नवाफिल के अंदर नहीं। देखो मैं पढ़ रहा हूँ, सामिन इबारत पढ़ रहा हूँ, चिल्ला रहा है, बोलने नहीं दे रहा। नंबर कितना बताया सामिन? मैंने इसे नंबर बार बार पूछा, अब ये क्यों नहीं नंबर बता रहा है? ऊपर नंबर लिखा हुआ है, देख ले, नंबर कितना तू बताया? देख नंबर लिखा हुआ है, देख उस पर नहीं, तू देख, सामिन इसने मैंने 567 हदीस भेजी है, बताया, नंबर लिखा हुआ है, हदीस है ही नहीं, नंबर लिखा हुआ है। 567 में ये हदीस नहीं है, तिरमिज़ी शरीफ मैंने निकाला है। 567 चल हवाला भेज, हवाला मुझे भेज, हवाला भेज मुझे, 567 में हवाला भेज मुझे, मैं देखता हूँ, हवाला भेज, हवाला भेज, तुझे हवाला ही भेज देता मैंने हूँ। हवाला भेज दिया। सफा नंबर बोल दे बाबू सफ़ी और जामे तिरमिज़ी, ठीक है, जिल्द अव्वल, मैंने भेज दिया है। वो हदीस के ऊपर लिखा हुआ हद्दसना। अबे झूठे लानती, रुक मैं तुझे भेज रहा हूँ। अच्छा लोग देख लेंगे 566 नंबर है। झूठ बोला। कितना 506 उसमें लिखा हुआ, ऊपर लिखा हदीस का ऊपर हद्दसना ऊपर लिखा हुआ है हदीस नंबर। इसने भेजा है। तू भेज, मैं देखता हूँ तेरे अंदर क्या लियाकत है, मिल जाता। तू जानता नहीं, कुछ है नहीं तेरे पास। चल फिर हवाला भेज। पहले फोन दोबारा काटा है, दो दफा काटा है तू, 2 दफा तू फोन काटा है। हवाला भेज। हाँ भेज, हवाला ही भेज रहा हूँ। हाँ भेज, देखते हैं। हदीस तुमने 567 नंबर देख ले, कौन सी हदीस है 567? हवाला भेज तू, ये कैसे झूठ बोल रहा है? हवाला भेज, इसी जामे तिरमिज़ी से हवाला भेज तू। हवाला भेज दिया। हाँ। जामे तिरमिज़ी भेजा। ये कहाँ से? नेट से लिया है सामने, देखा, नेट से लिया है। मैंने किस तरह, सफा नंबर क्या है इसका? सफा नंबर क्या है इसका? सफा नंबर, हदीस सफा नंबर बता। कौन से बाब है ये? हदीस नंबर कौन से बाब है ये? मुझे क्या पता? कौन से? मैं दलील में पेश कर रहा हूँ। हैं? जाहिल दलील तू पेश कर तू रहा है। हमारे रद्द में पेश कर रहा है तो सब अच्छा बता। अच्छा चल, ठीक है चल, एक काम कर, देखो सामीन देखें, ये इसने कहाँ से भेजा है? ना मकतबा का नाम है इसके अंदर, मैंने भेजा है मकतबा का नाम, मकतबा रहमानिया है, और इसने भेजा है ना, एक नेट से भेजा है, नेट से। हदीस नंबर बता। ये जिल्द कौन सा जिल्द है? जिल्द कौन सी है? कौन सी जिल्द है? जिल्द कौन सी है? मर गया क्या तू? मैंने भेजा हदीस नंबर ही नहीं, जिल्द कौन सी है? अलग हदीस में, जिल्द में अलग हदीस नंबर है। तू बता। तूने जो भेजा है वो हदीस नंबर बता दे। हाँ खामोश रहा। जिल्द अव्वल है, जिल्द अव्वल अबवाबु सफ़ी है, देखो कौन से बाब वो भी लिखा हुआ है। और खामोश रहा। जिल्द नंबर 1 और जो हद्दसना लिखा हुआ उसके ऊपर लिखा हुआ सही। अरे खामोश रहा। 566 मैंने कई बार तो बोलते 566 लिखा हुआ है उसके ऊपर, 566 लिखा हुआ है। सामीन देखें, इसने नेट से लिया है, न इसमें मुसन्निफ का नाम आता है, न इसमें इदारा का नाम आता है, न इसमें सफ़ा नंबर आता है। ये अलग जिल्द का कहीं का भेज दिया है। मर्दों को कुछ पता नहीं है, ये खाली अपने मुजद्दिद को बचाने आया है। तेरा मुजद्दिद ने गुस्ताखी की है कि नमाज के में नबी की तरफ ख्याल ले जाना किसी फाहिशा रंडी औरत के एक तस्वुर, उसके साथ जिना करने से बुरा है। ये हदीस में कहाँ बता तू? बता। तू कर। मेरे इमाम ने वो कतील इस्माइल दहलवी की वजाहत की है, अगर ये वजाहत गलत है तो सही वजाहत तू कर, ठीक है? हाँ चल, बोलू मैं
سامعین نے بول رہا ہے اگر نہیں وضاحت کر رہا ہوں میں بغیر دلیل دے کر ابھی میں نے حدیث پیش کیا، وہ کیا غلط ہے حدیث؟ تو نے بولا حدیث سے پیش کرنا ہے، میں نے حدیث سے کیا ہے، اس کا رد کر۔ حدیث نمبر ہی غلط بتایا ہے۔ کیسے حدیث نمبر ہی غلط بتایا ہے۔ کیسے جس نے اچھا وہاں حدیث نمبر وہ ملا ہی نہیں۔ اچھا تو اوپر جو لکھا ہے وہ کیا ہے بول، وہ کیا ہے بول۔ حدیث میں ملا گا۔ اچھا تو میری بات سن، میں نے جو حوالہ بھیجا ہے اس میں جو حدثنا کے اوپر جو حدیث نمبر لکھا ہے وہ کیا غلط ہے؟ وہ کیا ہے بول، میری بات سن، مجھے بولنے دے۔ میں نے جو حوالہ دیا ہے اس میں دیکھو سن نہیں رہا ہے، میں نے جو حوالہ دیا ہے حدثنا لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر 566 وہ کیا بتا مجھے، خلاصہ کر، تو خلاصہ کر وہ کیا ہے؟ کیا امام ترمذی نے جھوٹ بولا ہے؟ امام ترمذی نے جھوٹ بولا ہے؟ کیا جھوٹ بولا ہے؟ وہ جو اوپر حدثنا کے اوپر جو حدیث نمبر لکھا ہوا ہے جھوٹ لکھا ہے وہاں پہ؟ استغفر اللہ۔ سامعین دیکھیں، اس نے بولا امام ترمذی نے جھوٹ بولا ہے، ہاں بولا استغفر اللہ معاذ اللہ، لیکن کتنا بڑا بدتمیز ہے دیکھو سامعین، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو جھوٹا بول رہا ہے، ہاں جھوٹ لکھا ہے۔ اس نے جو بھیجا ہے نہ کوئی کتاب نے نیٹ سے لیا ہے، جلد نمبر نہیں بتا پا رہا ہے سامعین، یہ جلد نمبر بتا نہیں پا رہا ہے، مصنف کا نام اس میں نہیں آتا، اس میں ادارے کا نام نہیں آتا، کتنا بڑا کذاب دجال ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو جھوٹا بولتے، بول رہا ہاں جھوٹے ہیں وہ۔ بھاگا فون کاٹ کے۔ ہیلو عبداللہ بھائی بھاگ گیا، کتنا بڑا خبیث ہے، بول رہے ہیں ہاں جھوٹے ہیں وہ۔ اچھا آپ نے سنا نہیں، آپ نے نہیں سنا؟ اس نے جب میں نے پوچھا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدثنا کے اوپر یہ جو لکھا ہے کہ وہ کسی پاس مدد لینے کے لیے گیا ہے، 566 نمبر لکھا ہے، کیا انہوں نے جھوٹ لکھا ہے؟ تو بولا ہاں ہے، کیا کر دیا یہ، اور بول رہا ہے علی اصغر پر دلائل نہیں، علی اصغر پر جواب نہیں۔ ارے علی کا جواب تو سن لینا تو خود کافر ثابت ہو جائے گا، ابھی ہوا نا، امام ترمذی رحمۃ اللہ جھوٹا کہہ دیا اس نے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ارے بھائی کیا کر دیا اس نے، امام ترمذی رحمۃ اللہ جو جھوٹا بول دے اس کا دھرم کیسا ہے؟ 2 مرتبہ فون کاٹ کے بھاگا، ابھی بھاگا کسی سے مدد دینے کے لیے گیا ہے، وہ پوچھنے گیا ہوگا کہ حدیث جو ہے کتنا نمبر ہے، صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس کی موت ہو گئی نا، چلو کام ہو گیا، جانا دو اس کو۔ شریف کی جو روایت ہے وہ میں کہاں ہے؟ حوالہ بیچ کہاں ہے؟ شریف کا حوالہ میں آپ کو لگا دوں گا۔ حوالہ بیچ۔ 1 منٹ رک جا بیٹا، 1 منٹ رک جا۔ بھاگا 3 مرتبہ بھاگا تو 3 مرتبہ تو بھاگا، 3 مرتبہ بھاگا تو 3 مرتبہ تو نے بھاگا ہے، تو 3 مرتبہ بھاگا ہے تو، ابھی بھاگا، کام تمام ہو گیا، حوالہ جلدی حوالہ دے، 3 مرتبہ تو بھاگا ہے فون کاٹ کے مردود۔ ابے تو حوالہ نکالنے تو نے بولا ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جھوٹے ہیں، تو نے کہا امام ترمذی جھوٹے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آمین۔ تو نے بولا ہے، میں نے کہا، میں نے پوچھا تجھ سے، اب یہ ریکارڈنگ حوالہ دے، دیکھیے، پہلی بات تو میں نے یہ کہا، حوالہ دے پہلے، اب جان چھوڑا رہا ہے، حوالہ دے، بخاری کا حوالہ دے۔ حدیث سے ثابت نہیں کر، اور یہ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، تفسیر تشریحات میں کہیں پہ نہیں بتایا، تو ذلت بھری شکست اس نے تسلیم کر لی ہے۔ اب بخاری کا میں حوالہ ان کو دے رہا ہوں، یہ ذرا صبر کرے، میں نکال رہا ہوں، میں جب تک ابھی 2 منٹ کے لیے کال کٹ کرتا ہوں، کس لیے کہ یہ ابھی جو ہے اپنے جو ہے بھاگا سامنے حوالہ نہیں، بھاگ بول رہا ہے، فون کٹ کر رہا ہوں، 4 مرتبہ کٹ کر فون، 4 مرتبہ فون کاٹا تو نے، ہر مرتبہ آتا ہے 4 سے 5 پہ فون کاٹتا ہے۔ ابے جاہل، تو چل حوالہ نکالوں گا جب تو میں دوں گا تجھے، تو نکال، فون مت کاٹنا، ہاں فون مت کاٹا، بھاگنا مت، بھاگ بھیجا ہے، یہ انوار جمال مصطفیٰ میں نے بھیجا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کے نقی علی کی کتاب ہے، اس نے لکھا ہے یہاں پہ دیکھو سامعین کہ جس طرف ہر طرف منہ موڑ کر قبلہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اسی طرف بھاگ گیا، پھر 5 مرتبہ کاٹا، چلو ٹھیک ہے، چلو دیکھو سامعین، اس نے کہا میں نے جب حوالہ بھیج دیا اور اصل کتاب سے اسکین بھیجا، یہ نیٹ کی کتاب نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ میں نے بھیجا ہے
اس نے نیٹ سے بھیجا ہے, میں نے نیٹ سے نہیں بھیجا. دیکھیں سامعین, دیکھیں یہ میں نے حوالہ جو بھیجا ہے جامع ترمذی ہے, جلد اول لکھا ہوا ہے, صفحہ نمبر اوپر لکھا ہوا ہے, ابواب الصفی لکھا ہوا ہے, اور جو حدثنا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر حدیث نمبر لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ تمام چیزیں لکھی ہوئی ہے, اور میں نے عبارات پڑھ بھی دی. اور جو فرنٹ پیج میں نے بھیجا ہے جامع ترمذی شمائل ترمذی کا, اس میں مکتبہ رحمانیہ بھی لکھا ہوا ہے. اب اس نے کہا کہ نہیں, بول رہا حدیث نمبر, جب میں ایک حوالہ بھیج دیا ہے تو اس میں حدیث نمبر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے جبکہ اوپر لکھا ہوا ہے. اب میں عبارت بھی پڑھ دیا, ترجمہ بھی کر دیا کہ نماز میں کسی طرح التفات کرنا یہ ہلاکت کا ذریعہ ہے. اور وہی بات حضرت اسماعیل کہہ رہے ہیں کہ نماز میں کیا کرنا ہے, نماز میں اللہ کا دھیان ہونی چاہیے, کسی اور کا دھیان نہ ہو. ٹھیک ہے, یہ ہلاکت ہے. تو انوار جمال مصطفیٰ کے اندر نقی علی لکھتا ہے, میں عبارت پڑھ رہا ہوں, سامعین سنیں. دیکھیں کیا لکھتا ہے, بندہ کو لازم ہے کہ جس طرح ہر طرف سے منہ موڑ کر قبلہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے, اسی طرح اغیار سے انقطاع کلی کر کے دل اپنا قبلہ حقیقی طرف متوجہ کرے. جس طرح منہ قبلہ سے پھرنا اور چپ و راست دیکھنا یہ صورت نماز کو فاسد کرتا ہے, اسی طرح دل کو اس طرف سے پھرنا, یعنی اللہ کی طرف دل کو پھرنا, کسی غیر کی طرف دیکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر اللہ ہے نا, اللہ تو ہے نہیں. دیکھنا حقیقت نماز کو باطل کر دیتا ہے. پھر قرآن پاک کی آیت پیش کی تائید میں, لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ. ٹھیک ہے, تو اس کا مجدد بھی کہتا ہے کہ نماز میں اللہ کے علاوہ غیر کی طرف توجہ اور خیال نہیں کرنا. حضرت وہی کہہ رہے ہیں کیا ہے, نماز کو فاسد کرتا ہے, اور نماز کو فاسد ہو جانا, نماز میں فساد خود جان بوجھ کر کرنا کفر ہے. تو حضرت وہی کہہ رہے ہیں کہ نبی کا خیال لانے سے تو اگر کافر ہو جاؤ گے تو بہتر یہی ہے کہ نبی کا خیال نہ لاؤ, ورنہ نماز تو کافر ہونا, جو جس ذریعے سے آدمی کافر ہوتا ہے وہ ذریعہ بدترین ہوگا نا. حضرت وہی کہہ رہے ہیں. لیکن تیرا مجدد نے کیا کیا کہ نماز میں نبی کی طرف خیال لے جانا, کسی فاحش رنڈی عورت کے تصرف کے ساتھ زنا کرنے سے برا, استغفر اللہ معاذ اللہ. یہاں رنڈی کے ساتھ زنا سے تصویر دے دیا اس نے, اور وہاں جو لکھا ہے بیوی سے زنا کے خیال سے بیوی سے جو مجامعت بہتر ہے. بھائی کوئی آدمی زنا کا خیال آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے گناہ کر لے, اس سے بہتر کہ اپنی بیوی سے اگر صحبت کر لے گا زنا سے بچ جائے گا, اور اپنی بیوی سے صحبت کرنے کا ثواب اسے ملے گا. کہ اللہ کے نبی نے کی حدیث ہے, صحابہ نے کہا کہ رسول اللہ بیوی سے صحبت کریں اور اس میں ثواب, تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر یہی چیز اگر غلط راستے بھی استعمال کرتے گناہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کہ ہاں, تو بیوی سے کرو گے تو کہ نکاح کے ذریعے سے شرعی طور سے بندھن میں بندھے ہوئے ہو. تو یہ میں خلاصہ کر رہا ہوں, مفہوم بتا رہا ہوں, اسی لیے بیوی سے صحبت کرنا یہ کیا ہے, یہ ثواب ہے. لیکن اس کا مجدد کیا کر رہا ہے, رنڈی کے ساتھ زنا کرنے سے برا ہے نماز نبی کا خیال لے جانا. 4 سے 5 مرتبہ فون کاٹتا ہے, حرام خور بولتا ہے کہ علی ایسے بس دلائل نہیں ہے, جواب نہیں, سنتا نہیں, بولنے نہیں دیتا ہے مجھے, اور وہ جواب نہیں. دیکھو کس طرح بھاگا مردود, حدیث کا انکار کر دیا صاف طور پر. استغفر اللہ.